مولانا شیر علی شاہ صاحب، انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے اور یہاں پر جو لوگ ہیں اٹاری وال میں، جس کے سربراہ کمانڈر مومن ہے، ان کے درمیان صلح بھی کرایا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ تو آج جو یہ کارروائی ہوئی ہے تو یقیناً یہ ابھی تو اس کی ٹی ٹی پی نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے، لیکن جس طرح پہلے ہوئے ہیں اور لوگوں نے طالبان کے خلاف لشکر بنائے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ اس کی کڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پشاور میں جو ابھی تھوڑی دیر قبل نماز عشاء پہ مسجد میں حملہ ہوا، اس کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ یہ دہشت گردوں نے دستی بم پھینکے اس مسجد میں نماز عشاء کے دوران۔ بالکل جی، یہ جو علاقہ ہے بڑا بیر کا، یہ بھی دارالعدم خیل کے قریب ہی ہے اور یہ کوہاٹ روڈ پر واقع ہے۔ یہاں پر بھی حالات بہت سنگین ہیں اور یہاں پر بھی لوگوں نے لشکر بنائے ہیں اور انہوں نے حکومت کا ساتھ بھی دیا ہے۔ اور یہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ہینڈ گرنیڈ لوگوں نے پھینکے ہیں، جس میں 4 نمازی شہید ہوئے ہیں، تقریباً 18 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعی آج بہت برا دن تھا۔ یہاں پر پشاور ہی میں لوگوں نے کافی خوف و ہراس میں جمعے کی نماز ادا کی ہے اور اس وقت بھی پروج فضا ہے، کافی سوگوار ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران صاحب کے دارالعدم خیل میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اسلحے کی دکان ہے، لوگ پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے یہاں پر کام کرنے آتے ہیں، تو آج جو دھماکہ ہوا، پھر مساجد سے لاؤڈ اسپیکر سے کے ذریعے اعلانات کیے گئے کہ آپ قبریں کھودنے کے لیے آ جائے اور وہاں پہ زخمی ہے ان کی امداد کے لیے آ جائے، تو اتنی وہاں پہ خوف و ہراس تھی کہ جتنے مزدور باقی علاقوں سے آئے تھے وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے اور پورا بازار بند ہو گیا۔ تو کافی اس سے کافی لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل چکی ہے۔ بہت شکریہ جناب مشتاق یوسف زئی، ہمارے ساتھ ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ کراچی میں بھی خوف و ہراس کی ایک فضا ہے۔ کل جناب ڈاکٹر عمران فاروق کا جسد خاکی کراچی پہنچ رہا ہے، ان کی تدفین ہوگی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس موقع پر کسی ہڑتال کا، کسی احتجاج کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن کراچی میں سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 5000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار کراچی کے اس علاقے کو سیل کریں گے جہاں پر یہ تدفین ہوگی۔ اس کا پورا احوال آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ جب صحت ہو اتنی کہ چہروں سے چھلکے، ہر پل جھلکے، صاف نظر آئے، تو اس کا راز موت تو مقدر ہے، ایک کھلی حقیقت ہے۔ قوم کی بقا ہے، یہ زندگی کی قیمت ہے۔ راہ حق میں مرنا تو عزت و سعادت ہے۔ اس سے خوف کھاؤں میں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جناب الطاف حسین کے بعد سب سے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق، جنہیں اب سے 50 روز قبل لندن میں بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کی پاکستان واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، لیکن یہ جناب ڈاکٹر عمران فاروق کی جسد خاکی کا سفر ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے شہر کراچی میں پہنچایا جا رہا ہے۔ کل صبح تقریباً 9 بجے کے قریب پی آئی اے کی پرواز ڈاکٹر عمران فاروق کا جسد خاکی کراچی لے کر آئے گی، جس کے بعد جناب ڈاکٹر عمران فاروق کو ان کی جسد خاکی کو ایم کیو ایم کے مرکز 90 لے جایا جائے گا اور اس کے بعد 90 کے سامنے جناح گراؤنڈ میں ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور کراچی کے نواحی اسی علاقے کے قریب یاسین آباد کے علاقے میں جہاں ایم کیو ایم کے شہداء کا قبرستان ہے وہاں ڈاکٹر عمران فاروق کی تدفین کی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے سیکیورٹی کی صورتحال کے نزدیک اس موقع پر کسی بڑے جلوس کا اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی کل کسی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ اس موقع پر امن سے رہیں اور خاص طور پہ اپنے کارکنوں کو، سپورٹرز کو کہا گیا ہے کہ اس دن کو انتہائی پرامن طریقے سے آبزرو کیا جائے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو انتہائی باوقار انداز سے
خراج تحسین پیش کیا جائے اور اس موقع پہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ کوئی اور گروہ یا کوئی اور شخص اس اوکیزن کو استعمال نہ کرے اور کراچی کے امن کو تہوبالا نہ کرے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی کے انتظام بھی بھرپور کیے گئے ہیں۔ 5000 سے پولیس کے اور رینجرز کے اہلکار صرف اس جزد خاکی کے پاکستان پہنچنے کے بعد، کراچی پہنچنے کے بعد تدفین تک تمام سیکیورٹی کے انچارج ان کے حوالے ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اب سندھ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آج شب سے اگلے 2 دن تک کراچی میں لائسنس کے ساتھ بھی اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی ہوگی۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا جزد خاکی جب کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے گا تو PIA کا طیارہ جس میں یہ میت ہوگی، یہ طیارہ ٹرمینل 1 پہ لایا جائے گا، جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے کئی لوگوں کو خصوصی پاس جاری کیا گیا ہے جو اس باڈی کو وصول کر کے فوری طور پہ اس کو منتقل کریں گے عزیز آباد، جہاں پر باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہ سیکیورٹی انتظامات بھرپور طور پہ کیے گئے ہیں، لیکن کراچی کے تمام تجارتی اور کاروباری باڈیز نے، ایسوسی ایشنز نے اعلان کیا ہے کہ کل کراچی کے تمام بڑے بازار بند رہیں گے اور کل کراچی میں کاروباری سرگرمیاں، خاص طور پہ بازار کی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل رہیں گی، ایسا نظر آتا ہے۔ گو کہ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اس موقع پر کسی ہڑتال کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ خصوصی اعلان یہ ہے کہ پورا دن ہر صورت میں امن ہر صورت میں برقرار رکھا جائے اور تمام کارکنان صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی ارینجمنٹس کیا ہیں، کراچی میں کل کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، اس سلسلے میں کیا تیاریاں کی گئی ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی جو اس وقت کراچی ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، جہاں پر فل پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ کیے گئے ہیں۔ کل جب ڈاکٹر عمران فاروق کی جزد خاکی پہنچے گی اور وہاں پر جو انتظامات ہیں اور پورے شہر میں کیا انتظامات ہوں گے، یہ سب کچھ ہمیں بتائیں گے طلحہ ہاشمی جی۔ طلحہ بتائیے گا کہ کس طرح سے کیونکہ اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی کراچی آمد کے موقع پہ 18 اکتوبر 2007 کو ایک بہت بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا۔ کسی بھی دہشت گرد کے لیے یا دہشت گرد گروہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کوئی ایسی کارروائی نہ ہو، اس کو ناممکن بنانے کے لیے پولیس نے اور سیکیورٹی نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ کامران صاحب، سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کی مشاورت سے کیے گئے ہیں، جن میں پولیس، رینجرز اور دیگر حساس ادارے شامل تھے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان واپسی کے موقع پر ایک بہت بڑا جلوس تھا اور انہیں جلوس کی شکل میں جو ہے وہ لے جایا جا رہا تھا، جب کارساز کے قریب ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور تقریباً 150 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ تاہم اس چیز کو دور کرنے کے لیے سیکیورٹی پلان کچھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ جب ڈاکٹر عمران فاروق کے جزد خاکی کراچی پہنچے گا تو یہاں پر MQM کے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں اور کارکنوں میں سے 200 افراد کو خصوصی پاسز جاری کیے گئے ہیں جو کہ جا کے اس باڈی کو وصول کریں گے، جبکہ لندن کی جو فلائٹ آ رہی ہے PK 788 اس سے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں وہ اس باڈی کو لے کے، ڈاکٹر عمران فاروق کی باڈی کو لے کے کراچی ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر جو اس کے پاسز ہوتے ہیں، انٹری پاسز، وہ تمام کے تمام پاسز کل اور پرسوں کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ صرف 200 افراد کو جو کہ متحدہ قومی موومنٹ سے جن کا تعلق ہے انہیں پاسز جاری کیے گئے ہیں، میڈیا کو بھی پاسز جاری نہیں کیے گئے۔ میرے عقب میں یہ استقبالیہ کیمپ ہے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ نے لگایا ہے، ان کی یہاں سے میت کی جو روانگی ہے عزیز آباد اور حسین آباد، عزیز آباد کی جانب پہلے انہیں 90 لے کے جایا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ان کو لے جانے کا جو بندوبست ہے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات ہیں کہ جو ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کے پیش نظر ایک تو جلوس کی شکل میں اس جزد خاکی کو نہیں لے جایا جائے گا، اور دوسرا اس باڈی کے لے جانے کے طریقہ کار جو ہے اسے وضع نہیں کیا گیا ہے، سیکیورٹی کے پیش نظر اسے خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس پورے روٹ پر اور 90 اور جنا گراؤنڈ تقریباً 5000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار ہیں، 170 سے زائد پولیس موبائلز ہیں، 10 سے زائد بختربند گاڑیاں ہیں، اسی تعداد میں جو ہے وہ موٹر سائیکلز بھی ہیں۔ جو خصوصی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، ہماری جو کل DIG ایسٹ سے بھی بات ہوئی، آج بھی DIG ایسٹ اور DIG ویسٹ سے بات ہوئی۔ ایسٹ اور ویسٹ دو زونوں کا ملاپ ہے اور دونوں زون سے مل کر اس سیکورٹی پلان کو تشکیل دیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیس اہلکار اس میں ڈیوٹی انجام دیں گے اس انتظام میں، ان کے لیے خصوصی کارڈ جاری کیے گئے ہیں جو کہ انہیں آویزاں کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پولیس موبائلز اور جو دیگر بختربند گاڑیاں ہیں، جو موٹر سائیکلز ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی اسٹکرز دیے گئے
गए हैं कि वो स्टिकर्स उन पर लगाएंगे जो कि सिक्योरिटी इंतजाम में जो है वो इस्तेमाल होंगी और उसके जरिए उनकी शनाख्त होगी। इसके अलावा तमाम जो जिस जोन से जिस टाउन से ये काफिला ये तो गुजरेगा या जो जिस तरीकाकार से भी ये मैयत डॉक्टर इमरान फारूक की वहां पहुंचेगी, हर टाउन का एसपी रैंक का जो अफसर है वो इसको जो है वो इसको मॉनिटर करेगा और एक जोन से दूसरे जोन तक जो डेड बॉडी की मुंतकली है उसके सिक्योरिटी इंचार्ज डीआईजी रैंक के अफसर होंगे। अगर डीआईजी जो ईस्ट जोन से वेस्ट जोन में मैयत जाएगी तो उसके जो इंचार्ज होंगे। तलहा, ये बताइएगा कि जाहिर है कि इंतहाई मुफस्सिल और बहुत ही खुसूसी इंतजामात हैं, शायद ही कराची में किसी मौके पर इतने मुफस्सिल इंतजामात देखे गए हों। ये पूरा सिलसिला जो है ये सुबह कोई लगभग 9 बजे से शुरू होगा जब ये तैयारा लैंड करेगा, और किस वक्त तदफीन है डॉक्टर इमरान फारूक की और ये कब तक ये तमाम चीजें खत्म होनी है? कामराज साहब, ये तैयारा यहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे हफ्ते की सुबह लैंड करेगा PK 788। उसके बाद उनकी मैयत को यहाँ से पहले जो है 90 ले जाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1 से 2 घंटे जो है वो लगेंगे। उसके बाद नमाज जोहर में डॉक्टर इमरान फारूक की नमाज जनाजा अदा की जाएगी जिना ग्राउंड में, जिसके बाद उनकी तदफीन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो शौदा का कब्रिस्तान है यासीनाबाद, वहां पर तदफीन की जाएगी। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अगर टाइम ज्यादा रहा और लोग जो है वो प्रॉपर टाइमिंग पे ये सारे जो है उनकी मैयत भी 90 पहुंच जाए और फिर उसके बाद नमाज जनाजा भी अदा कर दिया जाए, तो ये 3 से 4 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि तमाम जो है मामला जो डिसाइड हुआ है, जो पुलिस हुकाम से भी हमारी बात हुई है, जो रेंजर्स हुकाम से भी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो डिसाइड हुआ है अंधेरा होने से पहले पहले इन तमाम मामलात को डॉक्टर इमरान फारूक की मैयत को 90 पहुंचाना, उनकी नमाज जनाजा अदा करना और फिर उनकी तदफीन जो है ये मगरिब से पहले पहले की जाए ताकि भरपूर रोशनी में तमाम काम हो सके और किसी भी नागुजगवार सूरत हाल से और वाक़े से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं कि मगरिब से पहले पहले तमाम कामों को सरअंजाम दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा हाशमी हमारे साथ थे। आपने देखा कि इंतहाई तफसीली इंतजाम किए गए हैं और जितनी भरपूर कोशिश की जा सकती है कम अज कम बताया गया है कि वो कोशिश की गई है। कराची में कल जनाब डॉक्टर इमरान फारूक का जज्द खाकी कल सुबह 9:30 बजे करीब PIA की परवाज से पहुंचेगा और जोहर के वक्त उनकी नमाज जनाजा होगी, उसके बाद उनकी तदफीन होगी 90 के करीब ही यासीनाबाद में। और ख्याल ये किया जा रहा है, इंतजामात इस तरह के हैं कि कल जोहर के बाद जब ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो तो ये काम और ये मामला जो है ये खत्म हो जाए पुरअमन तरीके से। कराची के शहरी दुआ कर रहे हैं क्योंकि ऐसे मामलात पर, ऐसे मौकों पर दहशतगर्द एक्टिव हो सकते हैं और ये खास तौर पे जिस वक्त ये तदफीन हो रही है उससे एक रोज कबल यानी आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बदतरीन वाकयात हुए हैं। दर आदम खेल में खुदकुश हमला और पेशावर में एक मस्जिद पर दस्ती बम से हमला। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे आज कराची में ही एक और दिलखराश वाकया हुआ है जब एक निजी फिजाई कंपनी का चार्टर्ड तैयारा कराची एयरपोर्ट से उड़ने के चंद मिनट के अंदर क्रैश हो गया। इसमें 21 लोगों की हलाकत हुई है। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। बताया कि इसका इंजन फेल हो रहा है जिसके बाद इसको वापस एयरपोर्ट की तरफ आने के लिए कहा गया, इसको लैंडिंग की परमिशन दी गई, लेकिन इस दौरान गुमान ये किया जाता है कि तैयारे के इंजन फेल हो गए और वो कराची में एयरपोर्ट के करीब ही कराची के नवाही इलाके पठानकोट के करीब गिरकर तबाह हो गया। इस संगीन हादसे में 21 अफराद जाँ बहक हुए जिसमें 17 लोग मुसाफिर थे जिनका ताल्लुक एक निजी तेल कंपनी से था, फॉरेन ऑयल कंपनी, जो कि अपने स्टाफ को कराची से कुछ दूर हैदराबाद के करीब भिट शाह के करीब एक उस मकाम पर लेके जा रही थी जहां पर ये निजी ऑयल कंपनी इस वक्त अपना काम कर रही है। इस तैयारे के हादसे में इन 17 मुसाफिरों के अलावा 4 दूसरे लोग भी जाँ बहक हुए जिसमें एयरलाइन के पायलट और को पायलट और एक और एहलकार और इनके अलावा ASF का एक गार्ड भी शामिल है। ये दिलखराश वाकया जो हुआ, वो तैयारा जो इस हादसे का शिकार हुआ, ये बीच क्राफ्ट 1900 तैयारा है जो कि दुनिया में इस किस्म की परवाजों के लिए निजी एयर चार्टर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, जिसके बारे में आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि ये बहुत ही बेहतर तैयारा है इस किस्म की फ्लाइट्स के लिए और इस किस्म के ऑपरेशंस के लिए। अब तक इस तैयारे में 1987 से लेकर आज तक 12 हादसात हो चुके हैं जिनमें से तमाम के तमाम वाकयात जो हुए हैं उनकी अक्सरियत अमेरिका में हुई है। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ ममालिक में भी बीच क्राफ्ट का तैयारा गिरा है और आज का ये हादसा जो कराची में हुआ है ये भी बीच क्राफ्ट 1900 तैयारा था।
آج کے اس سنگین حادثے کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ایئر کموڈور ریٹائرڈ منور عالم صدیقی، جو کہ چیئرمین ہے جے ایس ایئر کے، جو کہ یہ طیارہ اور اس جیسے دوسرے طیارے آپریٹ کرتے ہیں جے ایس ایئر کمپنی کے تحت۔ بہت بہت شکریہ ایئر کموڈور صاحب، بہت ہی سنگین یہ حادثہ ہے۔ سب سے پہلے فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس کی تحقیقات ہوگی، ہمیں پتہ ہے، لیکن اب تک کی جو آپ کی معلومات ہے کیا وجہ بنی، کیونکہ یہ طیارہ اڑنے کے چند منٹوں کے اندر جو ہے اس کے انجن شاید فیل ہو گئے؟ سر، سب سے پہلے تو میں جو ہے اس چیز کا اظہار کر دوں